خورشید شاہ صاحب کو منصف مقرر کرتا ہوں. میں ریکارڈ لے کے خورشید شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ نے یہ گلو بٹ جیسی لیگی پالیٹکس ختم نہ کی اور طاقت کا استعمال یوں ہی رہا تو پھر اس ملک کے اندر تم خانہ جنگی کے ذمہ دار ہوگے. السلام علیکم. سیاسی لیڈران ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہی شارٹس تھے جو آپ نے پروگرام کے شروع میں دیکھے. اور پاکستان میں آج کل سیاست بھی اسی طرح کی ہو رہی ہے. ایم کیو ایم نے آج ایک ٹیپ جاری کی ہے اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کے مختلف انٹرویو کے حصے ہیں اور وہ حصے جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو ویو ہے اباؤٹ دی آرمی اینڈ ملٹری ماضی کے بہت سارے واقعات کے حوالے سے وہ کافی بیٹر ہے. ایم کیو ایم کا اس میں بیسک لاجک یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو, ان کے اندر انہوں نے تھوڑی سی سب ٹائٹلنگ کی ہے اردو کی, میں وہ آپ کو دکھاؤں گا نہیں, وہ کاٹ کے باقی کی چیزیں دکھاؤں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو بولنے کی اور بات کرنے کی آزادی ہے تو الطاف حسین صاحب کو کیوں نہیں ہے. زرداری صاحب کی اسی طرح کی ایک تقریر تھی اور الطاف حسین صاحب کی بے شمار تقریریں, نواز شریف صاحب کی بھی بہت ساری تقریریں. الطاف صاحب کو میں آج دکھا نہیں پاؤں گا کیونکہ پابندی ہے, ادروائز میں ساتھ دکھاتا تو شاید ایم کیو ایم کو یہ مطالبہ واپس لینا پڑ جاتا کہ زیادہ سخت الفاظ کس کے ہیں. اس میں سارے مقابلے پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھ ہی لیتے ہیں پہلے نواز شریف صاحب کا, پھر زرداری صاحب کا آپ کو دکھائیں گے. پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان دکھائیے. آئین بنتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, پھر آئین ٹوٹتا ہے, اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے. جو ملک کو توڑنے والے ہیں, جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں, جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں, جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں, جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں, میں ان سے بات کر لوں, ان سے ڈیل کر لوں, ان سے میں سودے بازی کروں. کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ, ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل, ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں, یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو, حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا, جس نے ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, اس کو ملک بدر کر دیا, اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا, اس کو ہتھکڑیاں لگائیں. یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت سارے جرنیلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. جی ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے خالد مقبول صدیقی صاحب, محمد زبیر صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور سردار لطیف کھوسا صاحب. زبیر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے توڑا پاکستان؟ مطلب کس نے توڑا پاکستان؟ 71 کی بات کر رہے ہیں. جی ایک ہی دفعہ ٹوٹا, اللہ رحم کرے دوبارہ قائم رکھے پاکستان. کس نے توڑا پاکستان, وہ ایک تناظر میں ایک جنرلائز بھی بات میں اسپیسیفک بات پوچھا تھا. 71 کا ذمہ دار کون؟ 71 کا دیکھیں 1958 میں مارشل لا لگا تھا, 1958 میں, اور ایوب خان 69 تک تھے, مارچ 1969 تک, اور اس کے بعد یحییٰ خان نے انکانسٹیٹیوشنلی, ظاہر ہے ماشاء اللہ کی گنجائش نہیں تھی, جو ایوب خان کا بنایا ہوا قانون تھا, جو کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا, اس میں پاس اوور نہیں ہو سکتا تھا. سو ایوب خان کی بھی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل تھا کہ ہینڈ اوور میں کر رہا ہوں یحییٰ خان کو, اور یحییٰ خان جو لینے والے تھے تو انہوں نے بھی انکانسٹیٹیوشنل کیا. تو 13 سال کے اور اس دوران پاکستان ٹوٹا. تو پھر فوج ذمہ دار. تو سب سے زیادہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بٹوین دا ٹو, مطلب اس میں بہت سے دوسرے پلیئرز بھی تھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے, اور 1947 سے ہماری بہت سی پالیسیز بھی تھیں جس نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن اگر آپ میرے سے اسپیسیفک یس یا نو ٹائپ کا آنسر, ایبسولوٹلی the military has to take the responsibility. Military is responsible. Absolutely 100%. اگر آپ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے, بیکاز ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جو تھے, جن کی رسپانسبلٹی تھی, جنہوں
نے, اور میں نے تو 13 سال کا عرصہ اس لیے کہا کہ آپ صرف تناظر میں نہیں لے سکتے ایک مہینے کے ایونٹس کو یا مارچ سن 71 سے لے کے ایونٹس کو. سو 58 سے ایک سلسلہ تھا میرا خیال ہے اس میں بالکل. آپ کا کیا ویو ہے اس میں الوی صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی فیریس ریزنز ہیں. میں سمجھتا ہوں فوج کی شارٹ سائٹڈنس کا حصہ ضرور ہے اس کے اندر. 1958 سے لے کر 1971 تک جو فوجی حکومت تھی اس کا ڈیفینیٹلی ہاتھ ہے. ملک وہاں دوری تھی, کرپشن تھا, ان چیزوں کو اگنور نہیں کریں, کیونکہ میں اس نتیجے پہ پہنچا. میں نے اپنی سیاست کا آغاز 1971 کے زمانے میں اس کے بعد کیا, اور میں سمجھتا تھا کہ کرپشن بہت بڑا عنصر ہے جو قوموں کو اور نیشنز کو دور کرتا ہے. پھر آپس میں لیک آف کمیونیکیشن تھی, بہت ساری چیزیں تھیں. کراچی سے دارالخلافہ ادھر آیا, پھر فوج نے الیکشنز کرائے. الیکشنز کے بعد میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اس کے اندر بھٹو صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جوڑا جا سکتا تھا تو انہوں نے آنسر اسی طرح سے پوچھے جیسے آپ نے میرے سے پوچھا تھا, بٹوین دا ٹو. وہ تو تنازع, وہ تو بہت سے لوگ تھے, میں نے بھی کہا, بٹ یہ کلیئر کٹ آپ ڈرا نہ کریں, ان سے ہی پوچھ لیں. نہیں, جیسے آپ نے میرے سے پوچھا تھا ویسے ہی ان سے پوچھے کہ بٹوین دا ٹو. ان کو موقع دے دیں زیادہ بولنے کا, مگر یہ نہ کریں کہ جی آپ جیسے مجھے موقع نہیں دیا ویسے ان کو نہ. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے, میں ایک ٹرائنگل بتاتا ہوں آپ کو. بھٹو صاحب کی بھی ذمہ داری ہے, فوج کی ذمہ داری ہے, اور انڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اس کو اگنور کر آپ بیچ میں سے صرف آپ فوج کو ذمہ دار کریں گے تو مناسب نہیں. تین بڑے بڑے رولز ہیں, بڑے رولز ہیں. صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں, خالد صاحب یہ دونوں ہمارے محترم ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو بڑے جو ماشاء اللہ تھے, 11 سال ایوب صاحب بیٹھے رہے, پھر 2 سال یا کیا گیا, تو یہ بڑی ذمہ داری فوج کے اوپر عائد ہوتی. آپ نے مجھ سے یس یا نو کر کے نہیں پوچھا, لیکن پھر بھی میں کہوں گا میں یس سر نو کا ہی پوچھوں گا, تو پھر آپ کو ٹیپ جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس لیے یس, کیونکہ اس وقت حکمران جو تھے انہی کی سب سے بڑی ذمہ داری فوجی حکمران تھے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ برسہ برس کی جو ناانصافیاں جس کو میں یہاں گنانا چاہوں تو گنوا بھی سکتا ہوں. پھر آپ کو ٹیپ کو جاری کرنی پڑی ہے. آپ نے میڈیا کو بڑا فارملی ریکارڈڈ ایک DVD بھیجی ہے جس میں کہا کہ نواز شریف نے انٹرنیٹ باتیں کی. 1000 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ قومیں جو معدوم ہوئیں, تباہ ہوئیں, برباد ہوئیں, ختم ہو گئیں, ان میں بہت سارے عوامل کے باوجود ایک چیز جو مشترکہ رہی ہے وہ انصاف کے قیام کا نہ ہونا ہے. یہاں پہ جو ہم نے کیسٹ جاری کی ہے وہ عدلیہ 71 کی پہلے ناانصافیاں بتائیں, اس وقت کیا کیا جناب بنگالی جو تھی. دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ جو جن کو حکمرانی کرنی تھی, جو ان کو بھی کرنی تھی, ان کے لیے 2 چیزیں بڑی خطرہ تھی. ایک بنگالیوں کی اکثریت, ان کی کوانٹیٹی, اور اردو بولنے والوں کی کوالٹی. دونوں کو بھٹو صاحب کے ذریعے انہوں نے اس پہ سیاسی مہر لگوا دی تھی. وہ بنگال الگ ہوا اور فوجی جنرل اگر حکمران تھے پھر بھٹو صاحب کا تذکرہ کیوں؟ نہیں, وہ تو سیاسی بتا رہا ہوں. اس وقت جو حکمران تھا اور فوجی حکمران تھے, مین ذمہ داری اس کی ہے. لیکن بنگالیوں کا اس وقت آپ کو پروگرام اجازت نہیں دیتا. آپ جو ان کی 55% آبادی تھی اور پاکستان کی حکومت میں, وہاں کے وسائل میں, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کی جو نمائندگی تھی اس کو آپ دیکھ لیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, اور لگے گا کہ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو 71 میں ہوا ہے. یہی ہونا تھا. جنرل عمر صاحب, بہت پرسنل کویسچن ہو جائے گا آپ سے زبیر صاحب, لیکن میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہیومن رائٹس وائلیشن ایک بڑا ایشو گنوایا جاتا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن بڑا ایشو گنوایا جاتا ہے. آپ کے والد خود پوسٹڈ تھے اس زمانے میں, تو اس کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈالیں گے؟ میرا خیال ہے بہت ہی اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا, کیونکہ میں پرسنلائز کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. جنرل عمر کی جو نمبر 1 مینڈیٹ تھا, آبجیکٹو تھا, 1970 کا الیکشن کرنے کی ذمہ داری تھی. اور میرا خیال ہے تقریباً سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن پاکستان کی زندگی میں سب سے صاف ترین الیکشن تھا, اور سب سے مشکل حالات میں ہوں. اگر آپ ایسٹ پاکستان کا تناظر بھی دیکھیں, اور جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو ان کا کوئی اس پاکستان سے تعلق نہیں تھا. وہ کشمیر میں 23 ڈویژن کو لیڈ کر رہے تھے. وہاں سے بھٹو صاحب نے بلایا تھا 20 دسمبر سن 71 کو, 20 دسمبر سن 71 کو وہاں سے بلا کے, اینڈ ہی واز ان یونیفارم جب ان کو اسی دن ریٹائر کیا گیا تھا. تو ان کا ایسٹ پاکستان کی پالیسی میکنگ سے, ڈیسیجن میکنگ سے کوئی تعلق نہیں. جس زمانے میں وہاں حالات بگڑے اس زمانے کا آپ انہیں ذمہ داری. اب دیکھیں نا, ذمہ دار وہ تو اب ایک فوجی کی حیثیت سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا ہر سپاہی اور ہر وہاں کب سے کب تک تھی ایسٹ پاکستان میں ایک دن بھی نہیں تھی. آپ اس پہ عارف الوی صاحب ناٹ ایون سنگل. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1962 سے لے کے 1963 1.5 سال کے لیے وہاں وہ تھے, اور اس کے علاوہ 69 وغیرہ میں تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. الوی صاحب جی, میں جنرل عمر صاحب
کے حوالے سے کوئی بات اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ آئی لیک انفارمیشن، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب پورا ادارہ کہیں ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے اتنی ذمہ داری تو ظاہر آئے گی، یہ بھی مان لیں گے کہ اتنی ذمہ داری آئے گی پورے ادارے جتنی. مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے اندر جو ان کو سفوکیٹ کیا تھا ہم نے بنگالیوں کو، یعنی جب میں نے آپ سے 3 اکائیاں گنائی، یعنی فوج، بھٹو صاحب اور انڈیا. اچھا، مگر اس کے پیچھے جو فرسٹریشن تھی ان 3 اکائیوں میں نہیں آئی. ان 3 اکائیوں نے اس فرسٹریشن کو کہیں ایکسپلائٹ کیا، کہیں بگڑنے دیا. انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا اور ہماری پولیٹیکل فورسز نے اس کو ہینڈل نہیں کر کے بگڑنے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری کہانی 10-12 سال کی ایسٹ پاکستان کی وہ اس میں آ جاتی ہے. ایک آپ کو اور سٹیٹمنٹ سناتا ہوں زرداری صاحب کا، جس کے بعد وہ کافی مہینوں سے پاکستان نہیں آئے، پھر کھوسا صاحب سے جواب پوچھیں گے. سنوائیے گا جی، پہلے زرداری صاحب کا بیان دکھائیے گا. ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ پہ 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جی، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کھوسا صاحب، اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے کے بعد وہ خود پاکستان نہیں ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس کے بعد یہ ہماری CEC کی میٹنگ تھی اور اس میں جو ہے زرداری صاحب موجود تھے اور یہ اس پر سیر حاصل بحث بھی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اسے سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے دیکھا گیا ہے اور انہوں نے اس کی ہم نے بعد میں وضاحت بھی کی. اس کے بعد یہ مقصود نہیں تھا. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے پہلے سوال کا، آپ بھٹو صاحب کا نام بیچ میں لیتے ہیں، اس میں نور الامین کو بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر نہیں بنایا تھا اور نہ ہی مجیب الرحمان کو بھٹو صاحب نے جو ہے قید کیا تھا اور نہ ہی وہاں ساری اسمبلی ڈیزالو کر کے نامینیٹ کیے گئے تھے جن لوگوں کو ایسٹ پاکستان میں ممبر قومی اسمبلی اور جو ایک جس نے بھی یا خان صاحب نے کی تھی، جن کو ترانہ بجا کے اٹھانا پڑتا تھا. تو یہ سارا ڈیبیکل بدقسمتی سے ہوا. میں اس میں ایک ادارے کو ایز سچ بلیم نہیں کروں گا، لیکن میں کہوں گا کہ اس وقت کی جو بھی فوجی یا خان کے ساتھ موجود تھے یا خان صاحب خود اگر کر رہے تھے تو یقیناً یہ ان کو ذمہ داری تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ان کو معافی بھی قوم سے مانگنا چاہیے. اس میں کوئی دو آرا ہے نہیں ہے کہ یہ who was playing the shot at the پی ایم relevant صاحب time. نے تو بہت سارے سوالات اٹھائے نا. انہوں نے کہا کہ انہیں جھنڈے میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، پھر انہوں نے کارگل کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ بڑے واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ کے، جن کی اگر سچائی جاننے کی کوشش کریں. یہ سارے واقعات ہیں، یہ سارے حقائق ہیں. جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، دیکھیے زرداری صاحب نے جس سیاق و سباق میں بات کی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو یقیناً جو اس وقت آپریشن ہو رہا تھا، جس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ہے ان پر ایک پریشرائز کیا جا رہا تھا، اسکویز کیا جا رہا تھا، اسے ہم نے بڑے ڈیلیکیٹلی اور پولیٹیکلی ہینڈل کیا ہے اور ہم نے رینجرز کو جو ہے اچھا، یس اور نو میں آپ کو بھی ایک ریپلائی پہلے 71 کا دے دیجئے. آپ 71 کا ذمہ دار فوج کو سمجھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تو آپ یقیناً کہیں گے نہیں، یا دونوں کو مشترکہ طور پر سمجھتے ہیں؟ اور انڈیا کو مت بھولیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. میں فوج کو بھی ایز اے ادارہ نہیں بلیم کرتا. میں کہتا ہوں کہ اس وقت یحییٰ خان اور جو اس کی ٹیم تھی یقیناً وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور ایکسکلوسیو وہی ذمہ دار ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب، یہاں جتنے سیاسی لیڈران ہیں آپ سمیت، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری فوج پر ہی عائد ہوتی ہے، اور یہی نواز شریف صاحب نے کہا کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی جس کی خاطر پھر آپ کو ٹیپ جاری کرا. نہیں، ٹیپ کسی کے خلاف جاری نہیں کی ہے. کی تو آپ نے نواز شریف کے خلاف. آگے میں اردو کی سب ٹائٹلنگ پڑھاؤں تو وہ کافی باعث شرم ہوں گے وہ الفاظ. انصاف اور لوگوں تک سوال پہنچانے کے لیے کی ہے. معاملہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ کیونکہ اس وقت حکمران فوجی تھے، جو بھی حکمران ہوتا وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ادارے سے زیادہ افراد اس کے اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے، جو حکمران تھے، وہ اس کے ذمہ دار تھے. 71 کی بات کر رہا ہوں. یہاں جو بات ہے وہ رکھی ہے کہ اگر ایک بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو ان پر عدالت کوئی پابندی نہیں لگا رہی ہے. آپ چاہتے ہیں وزیر اعظم پر بھی پابندی لگ جائے؟ جناب، انصاف ہوگا. ہم اس کیسٹ کے ذریعے انصاف کے طلبگار ہیں اور صرف عدلیہ سے نہیں، پاکستانی عوام سے بھی، میڈیا سے بھی سوال کرتے ہیں
کہ یہ مہربانی صرف ہم پہ کیوں ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں، قائد تحریک کوئی بات کرے تو ان پہ تو پابندی ہے، تیسری بڑی جماعت کے سربراہوں کی، لیکن پاکستان میں دوسرے لوگ کرتے رہے، ان پہ اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ان کی آواز پر، تقریر پر، تحریر پر، تصویر پر سب پہ پابندی لگا دی۔ اب بتائیے جی زبیر صاحب کیوں پابندی لگائی آپ؟ ایک تو بہت بڑا فرق ہے میرا خیال ہے ایم کیو ایم، ایک تو عدالت میں ظاہر سی بات ہے ان کا حق بنتا جانے کا، اور میں پرسنلی ایگری کرتا ہوں کہ پابندی لگانا ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر پر، ایک میرا خیال ہے اس میں ایم کیو ایم کی بہت مدد کرنے کے متعارف ہے، کیونکہ وہ الیکشن ریزلٹس بھی دیکھیں، جب سے ان پر پابندی لگی ہے ایم کیو ایم کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لیڈر نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، آج کل کی فوج کے بارے میں کہا تھا، آج کل کی فوج کے بارے میں، اور وہ اگر میرا خیال ہے اگر ہم جہاں تک میں اپنے کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہوں وہ ایک قابل اعتراض چیز ہے۔ اگر آپ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا، 58 میں اور 53 میں کیا ہوا تھا، تو میرا خیال ہے وہ اسیسمنٹ کرنا ہم سب کا کام ہے اور اس پر ایک رائے دینا ہم سب کا حق بنتا ہے۔ پھر زرداری صاحب کو دیش نکالا تو ملا، زرداری صاحب نے بھی آج کل کی فوج کی بات کی تھی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی آج کل کی فوج، ایک بہت مختلف دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ ایک جنرل یحییٰ کو یا جنرل ایوب کو اسیس کر رہے ہیں اور ان کی غلطیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج کل کے اگر آپ آرمی چیف کے بارے میں کو تو ہم نے فوج کے جو اقدامات ہیں اس کو تو سلوٹ پیش کیا تھا، تو آپ ٹھیک ہے، اور راحل شریف صاحب کے حوالے سے بھائی ہمیشہ الطاف بھائی ہمیشہ کہتے رہے کہ ٹرو سولجر ہیں، ہم نے اوور آل رویے کی بات کی تھی۔ نہیں آپ نے نام لے لے کر بہت سے لوگوں کو برا بھلا بھی بولا، وہ پوری تاریخ کے ساتھ بہت سی تقاریر ہیں، اگر وہ نکال لوں میں تو میں دکھا نہیں پاؤں گا۔ والی بات بھی سنیں نا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو تقریر بھی نہیں سنا سکتے؟ نہیں سنا سکتے نا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں ابھی سنوا دیتا ہوں، میں تو اجازت آپ کا کیس مضبوط ہو جائے گا۔ عارف الوی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے تو کہا کہ پابندی ہونی نہیں چاہیے، آپ کی حکومت نے لگائی ہے، اپنی حکومت سے بھی نہ لگائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پر بلا وجہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا 1971 کا، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی، بھٹو صاحب نے بھی اس کو دبایا، دبی رہی ہندوستان سے ریلیز ہوئی۔ کین یو امیجن کہ نہیں ہماری اتنی بے عزتی قوم کی، یہ قوم ڈیزرو نہیں کرتی تھی، ہندوستان نے اس کو ریلیز کیا 20-25 سال بعد، تو یہ آئی تھی، وہ دبائی تھی۔ میرا خیال سے بھٹو صاحب نے خود ہی اس کو روکا تھا۔ بھٹو صاحب 77 میں جا چکے ہیں، ابھی بھٹو صاحب کے بعد ریلیز ہو جاتی ہے۔ اچھا مگر پہلے ہر چیز کا بھٹو صاحب، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں 77 میں بھٹو صاحب چلے گئے، جولائی 77۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں ڈر کی کیوں بات کرتے ہیں؟ نہیں بغیر ڈر کے کریں جی۔ نہیں بھائی صاحب، مجھے موقع تو دیں پورا کرنے کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے کمیشن کیا تھا، بھٹو صاحب کے پاس وہ رپورٹ آئی، اس کے بعد فوجی حکومت نے، بھٹو صاحب نے دبایا، پھر فوجی حکومتوں نے دبایا، پھر جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی اس کو ریلیز کرنے کی، انڈیا سے جب ریلیز ہوئی تو ہو گئی۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جو الطاف حسین صاحب کی جو بات ہے، اور یہ اس کے حوالے سے صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اس کے اندر احتیاط کی جائے تو کرٹیسزم انسٹیٹیوشنز کا ہونا چاہیے، مگر احتیاط کی جائے، یعنی اس طرح سے انسٹیٹیوشنز کو نہ یہ چاہتے ہوں گے نہ ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو اتنا نہ ڈیگریڈ کیا جائے کہ وہ اس طرح کی بازاری سے حمود الرحمان کمیشن کا کہہ رہے ہیں ایک بریک قریب آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بہت ساری میں، آج میں نے ان کا ایم کیو ایم کی ٹیپ آئی تو ان کے پرانی تقاریر کے حوالے دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں یہ ذکر آتا ہے، کئی تقریروں میں آتا ہے، اور وہاں وہ یہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کارگل کمیشن بنانے کا۔ کارگل کمیشن ابھی تک ہے نہیں ہے جس سے ہم کسی کی وہ رسپانسبلٹی فکس کر سکیں۔ ایبٹ آباد انہوں نے ایک تقریر میں بڑا اچھے لفظوں میں اس کا، خود موجود تھے ایبٹ آباد کا، خود پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا نا۔ اور اس کے اگر آپ کارگل پر ڈسکشن کریں تو میں کارگل کی بات کی تھی اس لیے تو نکالا گیا تھا، ان لوگوں کے حساب سے بتاؤں کارگل کی بات کی تھی تو اس لیے تو نکالا گیا تھا، اس لیے تو ان کو حکومت سے نکالا تھا۔ جب کارگل کا حملہ ہوا تو معصومیت کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا بھی، دس واز ہز کنٹرول اوور دس۔ ہمارے معصومیت حد ہو گئی یار، فوج پاکستان کی چڑھ گئی اوپر اور پرائم منسٹر کو نہیں ذمہ داری تعینات کرنا چاہتے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مشرف صاحب نے بالکل صحیح کیا، پرائم منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کارگل کا۔ کھلچیں گے نا تو نیچے سے مشرف فائٹ نکلے گا۔ آج انہوں نے کھل کے مشرف صاحب کی تعریف کر دی کہ کارگل مشرف صاحب نے صحیح کیا تھا،
اور نواز شریف غلط ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سنا, آپ ریوائز کر کے سن لیجیے گا اور پھر ان سے کہیے کہ جھوٹ نہیں بولا کریں. ان کی پارٹی عادت بنتی جا رہی ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے, میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ کارگل پر حملہ کیا مشرف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی پرائم منسٹر صاحب معصوم آدمی, پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, کمال ہے. غصہ کس پر ہے؟ پرائم منسٹر نواز شریف پر, جنرل مشرف پر نہیں ہے. نام نہیں لے سکتے جنرل مشرف کا, اتنے ڈرتے ہیں. مطلب حملہ کس نے کیا؟ جنرل مشرف نے. یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا سن لیں, اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا. میں تو حملہ ہوا, حملہ کس نے کیا؟ جنرل مشرف صاحب کے اوپر. تو چھوڑیے, پرائم منسٹر آج موجود ہے, کل کو پھر نہ کر دے, یہ ہے ایشو. اچھا میں ایک بریک لے لوں آپ سے, صدیقی صاحب اور کھوسا صاحب سے بریک سے واپسی پہ جا دوں. میں ایک بریک لے لیں گے, پہلے بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کھوسا صاحب, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک توڑا ان کو تو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے, اور پھر وہ آگے کارگل کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک تقریر میں ایبٹ آباد کمیشن کا تذکرہ کرتے ہیں. حکومت میں اس وقت 2/3 میجورٹی ہے, کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کارگل کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا تھا اور وہ ذمہ داری کا تعین کرنا چاہتے تھے, زبیر صاحب کہتے ہیں, اسی لیے ان کی حکومت ڈسمس کی گئی اور ان کو حکومت کو گرا دیا گیا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادتی کریں گے اگر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس کریڈٹ کو آج نہ دہرائیں کہ انہوں نے جس طرح سے شملہ میں جا کر اندرا گاندھی جو اس وقت فاتح مہارانی بنی ہوئی تھی, جس طرح سے انہوں نے اپنی اسٹیٹسمین شپ کے ذریعے نہ صرف آپ کے 93,000 فوجیوں کو مخلصی دلوائی, 5,000 مربع میل پاکستان کا بھی آپ کی تسلط سے اس کو آپ نے رہا کروایا, آپ نے آزاد کروایا, اور بنا کچھ دیے ہوئے اس وقت آپ دیکھیے گا کہ الوداع کہتے ہوئے وہ انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے یعنی پاکستان کے مفاد کو پھر یہ یہاں بات ہوئی کہ جی اس کے اس کے اپنا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کیوں نہیں کیا گیا. دیکھیے جس طرح سے پھر انہوں نے فوج کے موریل کو انہوں نے جو ہے دوبارہ مضبوط کیا, اور یہ ضرورت تھی پاکستان کی اس وقت, کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ ڈی مورلائز تھی افواج کے. اگر ہم کھوسا صاحب آپ تو 71 میں بہت زیادہ تفصیل میں چلے گئے, میں تو ابھی کارگل کا اور ایبٹ آباد کا سوال پوچھا ہے نا, کبھی تو آپ کو ذمہ داری کا تعین کرنا ہے, کر لیجیے. دیکھیں کارگل میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اب یہ کس کی بات مانے. مشرف کہتا ہے کہ میں نے تو نواز شریف صاحب کو بالکل بریفنگ دی گئی تھی, محترم نواز شریف صاحب تعین کرنے پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں یا جنرل مشرف ذمہ دار ہیں. جی بالکل. دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جب کارگل میں محترم نواز شریف صاحب امریکن صدر کو فوراً بھاگ کر جا کر وہاں انہوں نے سرنڈر کیا, تو ہماری کوئی گارنٹیز انہوں نے نہیں لی, اور جب کارگل سے نیچے ہماری فوج واپس اتر رہی تھی تو انہوں نے اس طرح سے قتل و غارت کی ہندوستان کی افواج نے کہ ہمارا کوئی جو ہے بچ کر شاید نہیں آیا ہوگا. اس کی ذمہ داری کا تعین بھی کسی نے آج تک نہیں شہید ہو گئے تھے بڑی تعداد میں. لیکن آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں امریکہ جا کے نواز شریف نے سرنڈر کیا, آپ بڑے ڈپلومیٹک انداز میں بیانات دیتے ہیں. چڑھائی کی جنرل مشرف نے, آپ نے کیا کہا کہ چڑھائی انہوں نے کی تھی, لیکن سرنڈر نواز شریف نے کیا. کیوں ایک چیز کے اوپر ذمہ داری کا تعین کر لیں. میرے خیال میں یہاں الوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے. میرے خیال میں دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو, میں سمجھتا ہوں کھوسا صاحب نے جو بات کہی ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے, میں اس کو سراہتا ہوں. جہاں میں نے بھٹو صاحب کے اوپر کرٹیسائز کیا, ان کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے اندرا گاندھی بریلینٹ ڈپلومیسی ہے, بریلینٹ. اب آتے ہیں جناب کارگل پر. کارگل کے حوالے سے جو جنرلز کا اور مشرف صاحب کی روداد ہے اور نواز شریف صاحب کی روداد ہے, اس میں ایک تضاد ہے. ایک روداد یہ ہے کہ 2 مرتبہ بریفنگ کی گئی نواز شریف صاحب کو, اور دوسری بریفنگ کی روداد یہ ہے کہ جب بریفنگ شروع ہوئی تو وہ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ سینڈوچز آئے اور کچھ چیزیں آئیں, انہوں نے کھایا, انہوں نے پوچھا, مشرف صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ دوبارہ ذرا سا another serving ہے. یہ مشرف صاحب خود سناتے ہیں, یہ میں کہیں اور سے نہیں جوڑا. another serving. پھر پوچھا کہ کک کون ہے, پھر کہا کہ جی اس کو پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دینا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بریفنگ فوج جہاں پہ کرتی ہوگی, مجھے کیا معلوم کہاں پر, اسلام آباد میں ہی ہوگی. اور میاں صاحب وہاں کک کا پوچھ رہے تھے, کک کون ہے؟ ہاں کک کون ہے, اور اس کو پرائم منسٹر ہاؤس بھیجو. اور مشرف صاحب کا کہنا یہ, ان سے طے یہ ہوا تھا, میں کہتا ہوں کہ کارگل میں جانا مشرف صاحب کا غلط اقدام تھا.
اچھا یہ سٹوری کمپلیٹ کر لیں پھر میں غلط اقدام تھا پہلے بتا دوں تاکہ یہ کہیں گے کہ کون ہے اسے پی ایم ہاؤس میں بھیج دیں، پی ایم ہاؤس بھیج دیں. اچھا پھر مشرف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ بات چلی تو ان کو احساس یہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر توجہ نہیں دے رہے، تو انہوں نے جو بریگیڈیئر صاحب پریزنٹیشن کر رہے تھے ان کو اشارہ کیا کہ اس کو بریفنگ کو ختم کر دو. دس واز دا سیکنڈ بریفنگ. فرسٹ بریفنگ پرائم منسٹر صاحب ڈڈ ناٹ پے اٹینشن. اب یہ گئے کلنٹن کو ملنے کے لیے. کلنٹن صاحب نے یہ کہا تھا جو کتابوں کے اندر آ گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، کلنٹن کے سیکریٹری نے کتاب لکھی ہے، اس نے کہا جی یہ طے ہوا تھا کہ ہی ول کم اینڈ سرینڈر اینڈ withdraw his forces from کارگل. جب مشرف صاحب یہ پہنچے یہ پھر انٹرپٹ کر رہے ہیں، آپ دے دیجیے گا نا میرے بھائی، آپ دے دیجیے گا، آپ کا بھی موقع آئے گا یار، یہ اکھاڑے میں آپ بھی موجود ہیں. بعد میں بات مکمل کر لوں پھر یہ کر لیں، آپ بات کر لیجیے، انٹرپٹ کر رہے ہیں بلا وجہ. تو وہ کلنٹن صاحب نے جب یہ پہنچے انہوں نے کہا جی ہم وڈرا نہیں کر رہے. کلنٹن صاحب نے کہا کہ یہ جو ٹور تھا، یہ جو ٹرپ تھا آپ کا، یہ طے سی بنیاد پر ہوا تھا کہ آپ وڈرا کریں گے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اینٹی روم میں جگہ دے دیں، لیٹ می ڈیسائیڈ اگین. 20 منٹ کے لیے گئے. کلنٹن صاحب کا کہنا یہ ان کے سیکرٹری کا کہ ہم نے سوچا یہ کہ پاکستان کو کچھ اور ہمیں اپیز کرنا پڑے گا کیا. واپس آئے مشرف صاحب نے، انہوں نے کلنٹن نے پوچھا کہ واٹ از یور ڈیسیژن، انہوں نے کہا جی وی آر ریڈی ٹو وڈرا. اچھا پھر انہوں نے کہا صرف ایک کام آپ کشمیر کے لیے کوئی بیان دے دیے. انہوں نے کشمیر کے لیے بیان دے دیا اینڈ دس از ان دی بکس. چلو اوکے، یہ بکس کا آدھا ریفرنس دے رہے ہیں اور آدھا ریفرنس نہیں. بتائیے آپ. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوٹ کیا جنرل مشرف کو، who's a party in this. میرا خیال ہے جب آپ اپنا وہ کرتے ہیں پوائنٹ آف ویو آرگومنٹ دیتے ہیں تو میاں صاحب کا ورژن آپ دے دیجیے. جنرل شاہد عزیز کون تھے؟ وہ 99 میں چیف آف دا جنرل سٹاف. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اور میرا خیال ہے آپ نے بھی اگر انٹرویو کیا تھا، یہ مجھے نہیں پتا، بٹ انہوں نے ٹی وی پر آ کے بھی بتایا کہ 1999 میں کیا ہوا تھا، اور اس بالکل انہوں نے بری ذمہ پرائم منسٹر وہ کیا ہے. دوسری بات یہ آپ یہ جو ڈائریکٹ کارگل کی بتا سر سن کارگل کی بات کر رہا ہوں. کارگل انہوں نے کہا کہ اٹ واز اونلی نون ٹو دا 4 جنرلز، ناٹ ایون ایئر چیف، ناٹ ایون نیول چیف، ناٹ ایون دا آرمی ہائی کمانڈ، ناٹ ایون ٹو دا کور کمانڈرز، ناٹ ایون ٹو دا پرائم منسٹر. میں جنرل شاہد عزیز کی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. دوسری بات جو جن کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھے، نام جنہوں نے کتاب لکھی ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ یہ انہوں نے آدھی بات کی اور آدھی بات نہیں کی. وہ یہاں آئے اس وائٹ ہاؤس میٹنگ سے پہلے کی بات ہے کہ جس میں طے ہوا کہ یہ اس کو کیسے ہم کریں، اور اس میٹنگ میں جنرل پرویز مشرف نے کرسٹینا روکا تھی شاید، نہیں خاتون مرد ہے، وہ تھے وہ موٹے بھاری نہیں، آرمیٹیج نہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں اسلام آباد میں جنرل مشرف بیگڈ کہ خدا کے لیے ہماری عزت بچوا لے، سیز فائر کروا دیں. یہ جو لاہور میٹنگ ہوئی تھی اس میں نہیں اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا اس میٹنگ میں کہ پرائم منسٹر، یہ ان کا ریفرنس میں دے رہا ہوں، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، کہ یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر ول گو ٹو وائٹ ہاؤس بیگڈ جی آرمی ہم بری حالت ہے، وی آر لائک سٹنگ ڈکس رائٹ ناؤ، اور آپ سیز فائر کروا دیں کسی طرح سے. اینڈ ہی آسکڈ پرائم منسٹر نواز شریف کہ یہ جو سجیسٹ کر رہے ہیں دس از دا بیسٹ سولوشن، آپ وائٹ ہاؤس جائیں، آپ امریکہ جائیں، اور وہ ایک ڈپلومیٹکلی ایک ایسا لگے گا کہ جی امریکہ بھی انوالوڈ ہے، اس میں کچھ عزت بچ جائے. یہ پرائم منسٹر کا ورژن ہو گیا. آپ دیکھیں جس وقت کارگل کا واقعہ ہوا ہے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور آج بھی وزیر اعظم ہیں، تو یہ مطالبہ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ سے. کمیشن بنا دیں، ان کا کام ہے نا کمیشن بنانا. آپ ان کا ساتھ دیجیے، شاید بن جائے. نہیں ہم نے تو نہیں روکا ہوا، ہم کیا ساتھ دیں گے؟ وہ وزیر اعظم ہیں، اتھارٹی ہیں، اور ثابت کریں گے وہ اتھارٹی ہیں. آج ثابت کرنے کا ٹائم ہے نا، اتھارٹی ہیں. اگر ایسا اور بنائے کمیشن تو آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی تھی، کافی مسئلے ہوئے. جب کیس کرتے ہیں، جب جنرل مشرف پر کیس ہو رہا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ آرٹیکل 6 کے تحت کیس، ایم کیو ایم از آن ریکارڈ، ایم کیو ایم از آن ریکارڈ کہ جی ان پر کیس نہیں چلنا چاہیے. ابھی کہہ رہے ہیں کیس کیوں نہیں چلاتے؟ وی آر آن ریکارڈ کے چلنا چاہیے. آپ کی بات میں ہم بھی دیکھیں آپ ریکارڈ پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیس نہیں چلنا چاہیے. آپ میری بات نہیں، ہم نے یہ کہا ہے جو چل نہیں رہا اس کی بات کر رہے ہیں، جو چل رہا ہے اس کو بنا کر بھائی اپنا نام صاف کرو. کمیشن بناؤ تو صحیح، کمیشن ہے کیس تو بعد میں آئے گا. اس آرٹیکل 6 پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ جسٹس از نو جسٹس. جو آپ کو لگتا ہے کسی کو سنگل آؤٹ نہ کریں، سب پہ چلائیں نا. 1947 سے نہیں ہو سکتا نا، اسی واقعے پہ سب پہ چلائیں. یہ تو جب بہانہ کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈسپلن نہیں چلوانا تو آپ یہ کہتے ہیں سن 47 سن 71 چلے. آرٹیکل 6 میں لکھا کیا ہے؟
ساتھ دینے والے پہ، ایڈرز پہ، سب پہ لگنا چاہیے نا. عمران خان صاحب کی نکل آئی ہے میرے پاس، یہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ بھیجیں. اچھا بریک لے لیں جی. زبیر عمر صاحب ایک اور ٹیپ لیک کرنے والے ہیں، وہ اگر بریک میں انہوں نے لیک کر دی تو ہم آپ کو بریک کے بعد دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یہ زبیر صاحب نے ہمیں ایک ٹیپ دی ہے ابھی، آپ کو اس کا چھوٹا سا حصہ، ابھی ٹائم تھوڑا اس لیے اس کی آواز سنائیں گے. عمران خان. 1971 when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and the terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? زبیر صاحب، کیا آرمی نے بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وہاں پر 71 میں؟ میں نے تو کہا ہی نہیں. عمران خان نے کہا ہے. عمران خان نے کہا ہے. تو عمران خان کی جو اپنے ساروں کو توپیں اس طرف کی ہوئی تھیں، پہلے آپ بتا دیں پھر عارف صاحب. بالکل دیکھیں، عمران خان کی تو کنسسٹنٹلی فوج کے خلاف ایک ٹیپ آئی تھی جس میں انہوں نے کیا کہا تھا جرنیلوں کے بارے میں. عمران خان کے سوال کا جواب دیا. وائلیشن کی ہے، آپ بیچ میں بول رہے ہیں. سوال کا جواب سر، وائلیشن کی ہے نہیں کی ہیومن رائٹس وائلیشن؟ آئی تھنک ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی تھی، لیکن ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ جو کہ جس طرح سے عمران خان کہہ رہے ہیں، جس طرح سے عمران خان کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے، میں کہتا ہوں وار کے اندر ہوتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ذرا سا پڑھ لو تو یہ اپنے الفاظ واپس لیں گے. ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہے. پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں ابھی تک یہ کہہ رہی ہے لیٹ بائی گونز بی گائی گونز، اسی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں. کوئی غلط بات نہیں ہے. ایون اے فوجی ول ایکنالج دا فیکٹ. یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں سے مفتی بہینی نے بھی وائلیشن کی تھی اور انڈین فورسز نے بھی کی تھی، مگر بچرڈ. اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. اور آج یہ بھی آپ یہ دیکھیں، آج کے بوم کر رہے ہیں. اچھا آج کے آج بھی بوم کر رہے ہیں. میری بات سن نا، میری بات سن پورا بتائیں. لیٹ می گیو این جی جی جی. اس کا ٹائم کانٹیکسٹ آپ مجھے بتائیے. ان سے ہم نے ٹائم پوچھا ہے، آپ نے ہمارے سے تو ٹائم پوچھا. اچھا میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے. بامبنگ بھی ہوئی ہے مشرف صاحب کے زمانے میں، بامبنگ بھی ہوئی ہے اور پچھلے ادوار میں ہوئی ہے. نہیں ہونا چاہیے. therefore there is a bitterness. اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو بلوچستان کے حالات بھی خراب. کھوسا صاحب سے پوچھتا ہوں. کھوسا صاحب آپ فرمائیے گا. عمران خان کی بھی ٹیپ سن لی آپ. دیکھیے ندیم، دیکھیں جو ہندوستان میں خود مودی جا کے وہاں مان کے آیا ہے کہ ہم کر رہے تھے، اور یقیناً کچھ اوور گوئنگ ہوئی ہوگی، لیکن میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے فوجی اس حد تک جائیں گے کہ وہ وہاں اپنے ہی پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. یقیناً اس میں ہندوستان نے بہت بڑا جو ہے اس کا دخل عمل تھا. اس نے یقیناً ہماری فوج کو بدنام کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے عوامل کیے جس سے ہمارے خلاف ایک نفرت کی لہر دوڑی. وہاں لوگوں نے جو ہے کنوؤں میں زہر ملائی، پانی میں زہر ملائی، اس طرح سے ہماری فوجیوں کو کیا، اور یہ شائبہ دیا گیا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی ایکسٹریم شکل میں آ رہے ہیں. اس لیے ایک ریپلشن کریٹ کیا گیا بنگالیوں کے میں تاکہ ہمیں دولخت کیا جا سکے. اس میں یقیناً زیادہ عوامل جو تھا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا بہت زیادہ دخل عمل تھا اس میں، اور اس نے ہمیں بدنام کیا، مذموم. اب بھی دیکھیے اگر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، بلوچستان میں یقیناً میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل آل از ایبسلیوٹلی ویل، لیکن یقیناً ہماری حکومت نے اب بھی جا کے کہا ہے کہ اس میں جو ہے یہ انڈیا کی راؤ وغیرہ یہ کر رہی ہیں، ان کی ایجنسیز جو ہے وہاں پوری طرح پینیٹریٹ کر رہی ہیں، اور وہ وہی جو ہے اسی طرح نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ہمیں آپس میں لڑایا جائے شیعہ سنی کے شائبے میں تفرقات پیدا کر کے. جی ہاں، دیکھیے آپ نے جو پروگرام شروع کیا تھا جی اس میں ہماری مدد کی آپ نے ایک اور چیز سنا کر. ہمارا بنیادی موقف ہی کہ اگر کوئی اور کہہ رہا ہے اس طرح کی بات تو وہ قابل تعذیر نہیں ہے. اگر ہم اس سے ہلکی یا کمزور سی بات کر دیں تو وہ قابل تعذیر ہو جاتی ہے، اس پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو یہی مین ہمارا مقصد تھا. لیکن میں اپنے سارے آپ موضوع مہمانوں سے اگر پوچھ سکوں، ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے جس میں مجھے بھی معلوم ہو کہ 71 میں ذمہ دار کون تھا، اس کو سزا ملی، ایبٹ آباد کا ذمہ دار کون تھا، کارگل کا ذمہ دار کون تھا. لیکن اس طرح پبلکلی کھڑے ہو کے للکار کے گالی نکالنا وہ بھی شاید مناسب طریقہ کار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس پہ بات. اور ہمارے جیسے ملکوں میں ڈیموکریسی کبھی معاملہ یہی ہے. ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا، میرا خیال ہے یہ جو ٹیپ سنائی ہے اس پر عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے.
اور نواز شریف صاحب کا ٹیپ پرانا ہو گیا نہیں, آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے سنا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے عورتوں کو اور بچوں کو بچر کیا, یہ پاکستان نے کبھی سٹانس نہیں لیا, اور آج بھی ہم یہ کر رہے ہیں سویلین پاپولیشن. آئی تھنک ہی اوز این اپالوجی فرام پاکستان آرمی اینڈ فرام دا پیپل آف میری بات فوج کے بارے میں آپ یہ سب کرتے ہیں اور لیکچر ہمیں کچھ اور دیتے ہیں. اچھا آپ میرے مجھ سے سن, آپ معافی مانگیں گے؟ نہیں, کیوں؟ دس از اے فیکٹ آف ہسٹری. میں ابھی آپ بات کہ بچر کیا تھا ہماری فوج نے, میرے منہ میں الفاظ مت ڈالیے, آپ کے قائد کے الفاظ میرے منہ میں. جب کوئی ایک آدمی بھی غلط مرتا ہے, بچر کی بات, اچھا سنو تو صحیح یار, بچر کی بات, اچھا سن تو لو نا میرے بھائی, چیخو نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی بھی غلط مرتا ہے, ہی از بچرڈ. 50 مرتے ہیں, دے آر بچرڈ. تو لہٰذا اس بات کو آپ چھوڑ دیے. میں پھر یہ بیچ میں بول رہے ہیں, میری آپ بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اگر ہیومن رائٹس کا خیال نہیں ہوگا تو یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی وہ چیز وہی اسی طرح سے ہوگی. وی ہیو ٹو ٹیک, نہ ہی ہم نے بلوچستان میں بومبنگ کی ہے, نہ بچر کیا ہے, یہ بھی غلط بات ہے. ہماری فوج کو تصدیق کرنے, مطلب لائیو پروگرام میں تصدیق کرنی ہے کہ ہماری فوج نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے فوج کے حوالے سے, اس کو بھی کانٹیکسٹ میں کنکلوڈ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا جو اعتبار اور اعتماد کا فقدان ہے, اس کا یہ وجہ ہے. دیکھیے انصاف آپ فراہم نہیں کریں گے, کبھی بنگالیوں کو, کبھی پختونوں کو, کبھی بلوچیوں کو, کبھی سندھیوں کو, کبھی مہاجروں کو آپ غدار قرار دیتے رہیں گے, سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں گے, تو کبھی بھی وہ پاکستان چاہیے وہ نہیں بن پائے گا. اگر ایک بات میں کہوں تو میں مجرم ہوں, کوئی دوسرا کہے تو وہ مجرم نہیں, یہ فیکٹ بیان کر رہا ہے. بالکل جناب, آپ بنائیے, سارے کمیشنز بنائیے, آپ دوبارہ بات کارگل کی کمیشن بنائیں جناب, کارگل سمیت کمیشن بنائیں, اس میں بھی جس میں کہ فوجی حکمران شامل تھا, اور اس میں بھی جس میں کہ نام نہاد جمہوری حکمران شامل. خالد مقبول صدیقی صاحب, کم کھائیں, زبیر صاحب, عارف صاحب, اور لطیف صاحب, سب کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.